marching against the Taliban slaughter. اور حکمران سے لے کر سیاستداں ایک ساتھ دکھائی پڑے ہیں. دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا. Pakistan's Prime Minister has lifted a suspension on the death penalty on Wednesday. Shafkat Hussain was hanged in Karachi just before dawn. سزائے موت کے 416 قیدیوں میں سے 20 کی رحم کی اپیلیں صدر مملکت کے پاس فیصلے کی منتظر ہیں. 8,000 people facing the death penalty in Pakistan. Since the moratorium was lifted, over 190 people have been hanged. ویلکم بیک. گزشتہ سال 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے خطرناک سانحے کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت اور پوری قوم ایک صفحے پر متحد ہوئی اور پوری قوم نے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد غیر رسمی پابندی کو ختم کر دینا چاہیے. اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ابتدائی طور پر یہ پابندی دہشت گردی کی عدالتوں سے سزا پانے والے مجرمان کی سزائے موت پر سے اٹھائی گئی تھی. شروع میں تو اس پر عمل درآمد تیزی سے ہوتا نظر آیا ہے، مگر پچھلے کئی ہفتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے، یا حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ فی الحال اس میں وہ تیزی نہ رہے جو کہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی تھی. اس کا اظہار جب یہ فیصلہ ہوا تھا جناب وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے حکومتی پالیسی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ اس پر عمل درآمد تیزی سے ہوگا. پھانسیوں پر تیزی سے عمل ہوگا. ہم وہ کچھ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اور جو ہمارے قانون اور آئین میں درج ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پچھلے 8 سال سے یہ کام رکا ہوا تھا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی گناہگار بچ نہ سکے جس نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے. ابتدا میں ایسا ہی ہوا اور پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد میں تیزی دیکھنے میں آئی. خاص طور پر رواں سال مارچ میں 42، اپریل میں 36، مئی میں 37 مجھوں کو ہم نے دیکھا کہ پھانسی لٹکایا گیا، لیکن بعد میں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا چلا گیا اور پچھلے کئی مہینوں میں جولائی سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ کافی سست روی کا یہ معاملہ شکار ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد پر تشویش کا اظہار کیا جانے کے بعد اس سلسلے میں لگتا ہے کہ حکومت کچھ ہچکچاہٹ یا کسی مصلحت کا شکار ہو چکی ہے. پاکستان میں دسمبر 2014 میں سزائے موت پر عائد پابندی اٹھنے کے بعد سے اب تک 252 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے، لیکن ان میں سے 27 پھانسیوں کے علاوہ 225 ان مجرمان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے جو قتل کے مجرم تو تھے لیکن دہشت گردی، شدت پسندی کے یا اس قسم کے دوسرے کیسز میں وہ ملوث نہیں تھے. یعنی سولی پہ لٹکائے جانے والے تمام مجرموں میں صرف 10% مجرم دہشت گردی، بم دھماکوں، فرقہ وارانہ حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، جبکہ 90% مجرمان خاندانی اور ذاتی دشمنی پر قتل کی انفرادی واردات میں ملوث تھے. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ دہشت گرد فی الحال پھانسی پہ لٹک نہیں رہے اس تعداد میں جتنے دوسرے عادی مجرمین جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں. لیکن اب تک جن 27 دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی ہے ان میں عقیل اور ڈاکٹر عثمان GHQ پر حملے کا مرکزی ملزم تھا، جبکہ ارشد مہربان سابق فوجی صدر جناب پرویز مشرف کے حملے میں ملوث تھا. ان پھانسیوں میں سابق صدر جنرل مشرف پر حملے کے 10 مجرمان بھی شامل تھے. 8 مجرمان پولیس اہلکاروں کے قتل اور فرقہ وارانہ قتل میں ملوث تھے. اس کے علاوہ سولت مرزا کیل کراچی الیکٹرک کے سابق MD شاہد احمد کے قتل میں ملوث تھا، جبکہ شفقت محمود کو زیادتی کے بعد قتل کے جرم کی سزا ملی. اس کے علاوہ ایک مجرم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائن کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا، جبکہ 6 مجرمان کو ملٹری کورٹ سے پھانسی کی سزا ملنے پر عمل درآمد کیا گیا. 6 ملزمان ایسے ہیں جو کہ ان فوجی عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی جو کہ حالیہ مہینوں میں قائم کی گئی اور اس کے بعد ان پر پھانسی کی سزا ہوئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں 8000 سے زائد افراد سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں پنجاب میں 6000، تقریباً 6424، سندھ میں 355، خیبر پختونخوا میں 183، بلوچستان میں 79 اور گلگت بلتستان میں 15 سزائے موت کے منتظر قیدی موجود ہیں. جن مجرموں کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے ان میں بھی زیادہ تر دہشت گردی کے مجرمان نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ یا شاید یہ وجہ ہے کہ پچھلے ہم نے کئی مہینوں میں کچھ دہشت گردی کے بڑے واقعات دیکھے ہیں، جن میں کہ سانحہ صفورہ، بڑبیر ایئر بیس میں دہشت گردی،
شکارپور، پشاور اور راولپنڈی میں امام بارگاہوں پر حملے اور وزیر داخلہ پنجاب شجاع خانزادہ کے ڈیرے پر بم دھماکے جیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں ان بڑے دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر 186 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اس سال ہونے والے ان بڑے واقعات کے نتیجے میں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے بڑے ملزمان اس سبک رفتاری سے پھانسی پہ نہیں چل رہے جس انداز سے قتل کے یا ذاتی دشمنی کے مجرمان جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کیا ہے حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سال کے شروع سے تو پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد بہت تیزی سے سبک رفتاری سے ہوا ہے، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کافی اس میں یہ سلو عمل ہو گیا ہے، سست رفتاری کا یہ عمل شکار نظر آتا ہے۔ کیا مصلحت ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ کامران تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور حکومت کا جو مصمم ارادہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں اور جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان کو ملک کے مروجہ قوانین کے تحت جو بھی پنشمنٹ ہوگی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ لیکن شروع میں زیادہ اس لیے تھے کہ آپ کے پاس بیک لاگ تھا اور بہت سے ایسے مجرموں کے کیسز رکے ہوئے تھے، چونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں ایگزیکیوشن روک دی تھی اور پھر 5 اگست کو دوبارہ انہوں نے الاؤ کیا، تو اس کے بعد یہ ایگزیکیوشن کا سلسلہ شروع رہا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو ملیٹنسی کے کیسز ٹیررزم کے ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے، اور جو کیسز پکڑے گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرنی ضروری ہوتی ہے اور ان کے لیے پورا پروسیس جاری ہے۔ سو آئی کین اشور یو کہ ابھی تک یہ جو کچھ فگرز ہیں یہ ایگزیکٹلی کریکٹ نہیں ہیں، بہت سی ایگزیکیوشن ہو چکی ہے ایون ملٹری کورٹس کے تھرو، اور بہت سے لوگ ان لائن ہیں اس کے لیے۔ ان کے اندر پریارٹی ان لوگوں کی تھی جو مثلا پنجاب کے اندر سری لنکن کی کرکٹ ٹیم کا تھا، یہ اس میں جو سیکٹیرین ایک ہوا راولپنڈی میں، کراچی کے ایئرپورٹ کا مسئلہ تھا، مہران بیس کا تھا، اسی طرح بلوچستان میں ہزارہ کی کلنگ میں جو انوالو تھے، خیبر پختونخوا میں جو سکولز کے بچوں پہ بنو کی جیل کے لوگ تھے، اسی طرح گلگت بلتستان میں جو کہ آپ کے ٹورسٹ کو مارا گیا۔ تو اس لیے یہ سارے لوگ جو ہے مور اور لیس ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہے ان کو پورا حق ملتا ہے ڈیفنس کا، ہمیں کوئی بین الاقوامی پریشر کی پرواہ اس طرح نہیں، چونکہ ہمارے مخصوص حالات ہیں، ہماری ایک مخصوص سائیکی ہے، یہاں لوگوں کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ اس کا تھریش ہولڈ بڑا لو ہے، بہت ایموشنل اور امپلسو رسپانس کے اوپر بہت سے جرائم کیے جاتے ہیں، تو اس لیے سخت سزاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت جب مغرب میں بھی پڑتی ہے یا امریکہ میں بھی، تو وہاں بھی وہ اپنے طور پہ قوانین بنا لیتے ہیں۔ تو ابھی یہ سن سیٹ کلاس کے ساتھ جو مہلت ملی ہے، اس کے اوپر ملٹری کورٹس بھی اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ سیولین سائیڈ کے اوپر بھی جتنا مجرم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جاتا ہے اس کو دفاع کرنے کی پوری سہولیات بھی میسر ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انصاف ہو۔ یہ ہم تو جن کیسز کی بات کر رہے ہیں یہ تو جو پروسیس ہے پورا جوڈیشل پروسیس یہ پورا ہو چکا ہے، ان کی جو مرسی پٹیشنز ہیں وہ بھی ڈسمس ہو چکی ہے۔ ہم ان کیسز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ڈیتھ رو پر ہے، ڈیتھ سیل میں ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو پہلے آپ فرماتے ہیں کہ جو تیزی تھی اس وجہ سے کہ بیک لاگ تھا، لیکن اس میں کوئی پالیسی ڈیسیشن نہیں ہے کہ اس کو سلو کرنا ہے، یا اس میں فی الحال جو بہت ہی کریٹیکل دہشت گردی کے ملزمان ہیں ان کو ابھی فی الحال پھانسی نہیں چڑھانا ہے، اس قسم کا کوئی پالیسی ڈیسیشن نہیں ہے؟ جی کامران بھائی، اس کے اوپر کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں ہے۔ شورلی آبویسلی پرائرٹی جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں ان کے تو جو ہی کنوکشن ہوتی ہے ان کو تو ان کے ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے، اور لیکن دوسروں کا پروسیس اپنے طور کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کسی مصلحت کے تحت کسی کو سزا کو نہیں روکا جاتا۔
بہت بہت شکریہ جل صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ حکومتی پالیسی نہیں ہے اور ایکسیکیوشنز پوری رفتار سے ہوئی ہیں, ہوں گی, ہوتی رہیں گی. کسی مصلحت کا حکومت شکار نہیں ہوگی. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت مصلحت کا شکار ہوئی ہے. نجی بجلی گھروں پر زبردست منافع خوری, مادر پدر آزاد منافع خوری کا الزام لگ رہا ہے. خود حکومت کے سب سے اہم اراکین میں سے ایک وفاقی وزیر پانی اور بجلی جناب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ رابر بیرنز ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے بااثر لٹیرے ہیں. اب ان کے خلاف ایک اور چارج شیٹ آئی ہے لیکن حکومت خاموش تماشائی ہے. کیا مصلحت کا شکار ہوئی ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں آئی پی پیز یعنی بجلی کی پیداوار کے نجی کارخانے اربوں روپوں کے منافع کے حقدار ہیں یا دراصل یہ رابر بیرنز یعنی آسان اردو میں کہنا چاہیے بااثر لٹیرے ہیں. یہ بحث الزامات اور وضاحتوں کا موضوع بن چکی ہے مگر حکومت اس پورے معاملے میں پراسرار طور پر خاموش ہے. بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے مانے جانے سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں نجی بجلی کے کارخانے چلا رہے ہیں. پاکستان کی توانائی کے حوالے سے ان کا کردار رول بہت ہی کلیدی ہے. لیکن گزشتہ ماہ 12 اکتوبر کو سینٹ میں وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں سالانہ $16 ارب کا تیل درآمد ہوتا ہے اور نجی بجلی گھر مالکان یعنی رابر بیرنز یعنی بااثر لٹیرے 60% تک 60% تک نفع کماتے ہیں اور سستی بجلی پیدا کرنے کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک بھوچال پیدا کر دینے والا انکشاف تھا اور یہ دعویٰ تھا اس لیے کیونکہ یہ خود وفاقی وزیر پانی اور بجلی کی جانب سے کیا گیا تھا. ڈٹرمن ہوتا ہے, پروفٹ ڈٹرمن ہوتا ہے جس ٹیرف کے اوپر وہ ایک سرٹن اس کا تھریش ہولڈ ہے 17% 18% جو ہے ڈالر ٹرمز میں ملتا ہے. لیکن جب پاور پلانٹ جو ہیں وہ پروفٹ 60% کمانا شروع کریں تو اس کا ایڈوانٹیج کنزیومر کو جانا چاہیے, وہ پاور پلانٹ اونر کی جیب میں نہیں جانا چاہیے. انویسٹمنٹ جائز انویسٹمنٹ آئے اس سیکٹر میں, انویسٹمنٹ ود گڈ انٹینٹ ٹو میک ریزنیبل اینڈ لیجیٹیمیٹ منی دیم سیلز and to benefit the state of Pakistan also, to people of Pakistan also. Not to become robber barons. Not to become robber barons. یہ تھا جناب خواجہ آصف کا بہت بڑا انکشاف. اس پر ابھی چیمگوئیاں ہو رہی تھی اور اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ آخر اگر یہ بات درست ہے تو کیوں حکومت اس سلسلے میں ایکشن میں نہیں آ رہی ہے. اب اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جناب خواجہ محمد آصف کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن بہت ہے. اور کل اس سلسلے میں ایک بہت اہم تھنک ٹینک یعنی انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور نامور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا نے گزشتہ روز ایک حقائق نامہ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں آئی پی پیز یعنی نجی بجلی کے کارخانے بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں. آئی پی پیز کی کارکردگی منافع کے مطابق نہیں ہے. مثال کے طور پہ سن 2014-15 میں ہپکو نجی بجلی بنانے والے کارخانے کا منافع 53% تھا. کیپکو اور دیگر آئی پی پیز کا منافع 27% تھا. آئی پی پیز کو لائف ٹائم انکم ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے. گزشتہ 4 سال میں آئی پی پیز کو 200 ارب روپے کی ٹیکس حکومت پاکستان نے دی ہے. 30 سے 28 آئی پی پیز نجی بجلی گھر پیپکو کے نظام کا حصہ ہیں. 2 آئی پی پیز کے الیکٹرک بجلی فراہم کرتے ہیں جبکہ کیپکو اور ہپکو کی بجلی کی پیداواری گنجائش 2930 میگا واٹ ہے. 26 آئی پی پیز کی انفرادی گنجائش 250 میگا واٹ سے بھی کم ہے. یہ بات کہی گئی ہے اس حقائق نامے میں جس میں بنیادی طور پہ بات کی ہے کہ جائز منافع نہیں بلکہ بے انتہا منافع ہے جو نجی بجلی گھر کما رہے ہیں. وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف نے آئی پی پیز کو صرف بااثر لٹیرے یا رابر بیرنز ہی نہیں قرار دیا تھا بلکہ انہیں تیل کی لابی بھی قرار دیتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان میں سالانہ $16 ارب کا تیل کا برآمد ہو
اور بجلی گھروں کی آئل مافیا نہیں چاہتی کہ بجلی تیل کے بجائے کسی دوسرے ذرائع پر منتقل ہو۔ خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ بھارت میں 69% بجلی کوئلے سے تیار ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں 1 میگا واٹ بھی بجلی کوئلے سے نہیں بنتی۔ بجلی کے نجی کارخانے صلاحیت سے کم بجلی پیدا کرتے ہیں اور حکومت سے فرنس آئل خرید کر مارکیٹ میں منافع کے ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پہ تیل کی بہت بڑی لابی ہے۔ جس ملک میں $16 ارب کا تیل امپورٹ ہوتا ہو، میں یہ $16 ارب کی فگر جو ہے اس وقت ہے جب تیل مہنگا تھا، تو سر اس میں لوگوں کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے سر۔ وہ اسی لیے کہ جو لوگ تیل امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ چوری کا تیل بیچتے ہیں، ان لوگوں کے اربوں روپے کے اربوں ڈالروں کے مفادات وابستہ ہیں تیل کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پاور جنریشن جو ہے وہ تیل سے میجر شفٹ جو ہے وہ کسی اور فیول کے اوپر کرے۔ 69% بجلی جو ہے انڈیا میں کول سے بنائی جا رہی ہے، 40% سے اوپر یو ایس میں بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک میگا واٹ بجلی بھی جو ہے نا وہ کول سے نہیں بنائی جاتی۔ سب سے سستا جو ہے اس وقت کول کی بجلی جو ہے سب سے سستی ہے، ہم اس کے اوپر شفٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ریزسٹنس جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے، LNG میں بھی اور ادھر بھی، دونوں جگہ پہ کرنی پڑ رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب، کیونکہ یہ الزام خود حکومت کے انتہائی ذمہ دار شخصیت اور متعلقہ وزیر کی جانب سے آ رہا تھا، حکومت اور اس کے ادارے حرکت میں آتے اور اس وقت تک اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز ہو جاتا، کیونکہ اس الزام میں ایک اسپیسیفک الزام بھی شامل ہے کہ تیل سستے نرخ پہ لے کے اس کو مکمل طور پہ استعمال کیے بغیر مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے اور اس سے اربوں روپے کے منافع کمائے جاتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف کے الزامات کی بوچھاڑ کے بعد نجی بجلی گھروں کی مشاورتی کونسل نے گزشتہ 15 دن کے دوران قومی اخبارات میں 6 مرتبہ اشتہارات شائع کیے ہیں اور اس میں خواجہ آصف کا نام لیے بغیر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ IPPs کے خلاف سخت مہم چلائی جا رہی ہے، عوام بے بنیاد الزام پر یقین نہ کرے۔ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی IPPs پر تیل فروخت کی بات غلط ہے۔ جولائی 2013 میں 329 ارب روپے ہمیں مل گئے تھے، 11 ارب روپے تاحال باقی ہیں۔ NTDC کو 29 اکتوبر تک 11 ارب روپے کی ادائیگی کرنی تھی، اب تک ہمیں نہیں ہو سکی۔ قصہ مختصر یہ کہ IPPs کہتے ہیں کہ حکومت پہ آنے کے بعد 329 ارب روپے ان کے جو ڈیو تھے وہ حکومت نے ادا کر دیے ہیں، لیکن 11 ارب روپے اب بھی حکومت کو انہیں دینے ہیں، یعنی کہ جو اس وقت حساب نکلتا ہے وہ IPPs کے لیے نکلتا ہے، حکومت کو پیسے دینے ہیں۔ IPPs کو ابھی مزید 11 ارب روپے حکومت کے وعدے کے مطابق ملنے ہیں، یہ کہنا ہے نجی بجلی گھروں کا۔ نجی بجلی گھروں کی مشاورتی کونسل نے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کے جو حالیہ حقائق نامہ جس کا بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا، اس کے اعداد و شمار کو بھی درست قرار نہیں دیا ہے اور اس تجزیے کو غلط قرار دیا ہے کہ IPPs کے منافع شرح کی بات توانائی کے شعبے میں رائج جو مالیاتی اصول ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ خواجہ محمد آصف کی جانب سے IPPs پر سنگین الزامات لگائے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز نے جو فیکٹ شیٹ جاری کی ہے، لیکن حکومت پراسرار طور پر اس پورے معاملے پر اب بھی چپ سادھی ہوئی ہے۔ نیب بھی خاموش ہے، FIA نے بھی سلسلے میں کوئی کارروائی کا آغاز نہیں ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر حکومت کی جانب سے الزام لگ رہا ہے، وفاقی وزیر کی جانب سے الزام لگ رہا ہے، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگ رہا ہے، پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کا الزام لگ رہا ہے، تو FIA اور نیب اس سلسلے میں کیوں خاموش ہے اور خود وزیر محترم جناب خواجہ محمد آصف اس سلسلے میں کمپلینٹ کیوں نہیں درج کرا رہے؟ خواجہ محمد آصف نے نجی بجلی گھروں کی اربوں ڈالرز کی کرپشن پر حکومت کی بے بسی کا بھی اظہار کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ SCCP سے درخواست کر چکے ہیں کہ کئی نجی بجلی گھر عدالتوں کے حق میں ابتلا پر چل رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے حق میں اسٹے آرڈرز ختم کرائے جائیں تاکہ SCCP جا کے ان کے آڈٹ کرا سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں فری لائسنس نہ دیں کہ نہ ان کا ہیٹ ریٹ آڈٹ ہوتا ہے، اگر وہ سٹے لے کے آتے ہیں اس سٹے کو کنٹیسٹ کرنے والا لوارس کوئی کنٹیسٹ نہیں کر رہا، 3 سال سے سٹے چل رہے ہیں، 4 سال سے سٹے چل رہے ہیں، کوئی کنٹیسٹ کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے خود SCCP کو ریکویسٹ کیا ہے 3 دفعہ، چیئرمین صاحب سے میں نے بات کیا ہے کہ ہمارے آپ کو انہوں نے فریق بنا کے ان IPPs نے جو ہے وہ سٹے لیے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ان سٹیز کو ویکیٹ کروائیں۔ ان لوگوں کا جو حال ہے IPPs کا
ٹھیک ہے انہوں نے بجلی لگائی ہے، لیکن کس طرح بجلی لگائی ہے، کیسے بجلی لگائی ہے، اس سے کتنے پیسے کمائے ہیں. اگر یہ ہاؤس کہے گا میں وہ بھی ساری کہانی جو ہے پچھلے 20-25 سال کی سنانے کو تیار ہوں. بہت دلچسپ کہانی ہوگی، ضرور سنائیں خواجہ آصف صاحب، لیکن اس سے پہلے اپنی حکومت کو حرکت میں لائیں اور اس ریکٹ کو، اس مبینہ کرپشن کے اتنے بڑے معاملے پر حکومت حرکت میں آئے اور فوری طور پہ کارروائی کرے. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر محترم نے یہ بات کی ہے اور حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک وفاقی وزیر یہ بات نہیں کر رہے، ایک مضبوط آئل لابی کی بات صرف وفاقی وزیر پانی اور بجلی نہیں کر رہے. اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اور انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اور وفاقی وزیر یعنی کہ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز جناب شاہد خاقان عباسی بھی کہتے ہیں کہ ملک میں ایک آئل مافیا ہے جو کہ ان کو روک رہی ہے. LNG کے حوالے سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، انہیں رشوت کی آفر کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود ان وزیر محترم نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. اس مافیا کے نام انہوں نے درج نہیں کرائے ہیں، ان کے خلاف شکایت درج نہیں کرائی ہے. دونوں وفاقی وزیر اس معاملے پہ خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے نا یہ پرسرار بات، کیونکہ شاہد خاقان عباسی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو جناب خواجہ آصف کہتے ہیں. میں نے کہا کہ یار ہاں دھمکیاں بھی ملی ہیں، لالچ بھی بڑی ملی ہے، اور یہ حقیقت ہے. دھمکانے والے آج بھی ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے آج بھی ہیں، کیونکہ اربوں روپیہ ان کی جیب سے جائے گا جو آئل کا مافیا اس ملک کے اندر ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ ملک میں ایفیشنٹ جنریشن ہو اور ملک کا پیسہ بچ سکے. تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن بہرحال دونوں وفاقی وزراء جناب خواجہ آصف اور جناب شاہد خاقان عباسی کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو نیب کو بریف کریں، FIA کو بریف کرے، حکومت حرکت میں آئے اور اس مافیا کو پکڑے جو کہ پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس کے کمپلیننٹ پاکستان کے غریب عوام یا کوئی اور میڈیا کا ادارہ نہیں ہے، خود وفاقی وزراء ہیں جو کہ نام لے کے کہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ہے نا یہ بے انتہا پراسرار بات، کیونکہ یہ اربوں خربوں روپے کے نقصانات کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت اس سلسلے میں حرکت میں نہیں آ رہی، ایکشن نہیں کر رہی. اس پر ہم بات کرتے ہیں کیا پارلیمنٹ اس سلسلے میں آگاہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس کی کتنی معلومات ہے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب نعمان وزیر خٹک جو کہ سینٹ کے ممبر ہیں، ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی فار واٹر اینڈ پاور ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نعمان وزیر خٹک صاحب. آپ بتائیے، آپ تو خود واٹر اینڈ پاور کی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. IPPs کے حوالے سے جناب خواجہ آصف نے انتہائی سنگین الزامات لگائے ہیں. کئی IPPs کے مالکان کو انہوں نے رابر بیرنز کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ایک آئل مافیا ہے جو کہ کروڑوں اربوں روپے کما رہی ہے. اسی قسم کی آئل مافیا کی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کی ہے. اس کے باوجود حکومت کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر رہی. آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کا جو ہے یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. ہم نے وابڈا کی کمیٹی میں بھی ریز کیا اور اب جلد ہم اگلے ہفتے ایک وابڈا کی سینٹ کی وابڈا اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی یہ ایجنڈا پر بھی ڈالا ہوا ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ 170 کے یہ 200 یا 170 جو بھی ہے اس کے بجائے اس کا کم کنزمپشن ہو رہی ہے اور انہوں نے جو ٹیرف لیا ہائی ٹیرف لیا ہوا ہے. یہ اگر آپ ایک بیک آف دا اینولپ کیلکولیشن کر دیکھیں تو اس پر 126 بلین روپے IPPs کو ایکسٹرا ملے. حکومت کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے کہ اتنا 126 ارب روپے کسی نے ادھر سے ادھر کیا اور اس میں ضروری کوئی سرکاری آدمی، سیاسی آدمی، حکومت کا آدمی انوالوڈ ہے. اتنا بڑا گھپلا جو ہے نا یہ جو ہے نا کچھ چھپانے والی چیز نہیں ہے. یہ سامنے آ رہی ہے. حکومت اس کو جان بوجھ کر وہ ایک سائڈ پر رکھ رہی ہے، سامنے اٹھانا نہیں چاہ رہی ہے کہ اتنی بڑی بدنامی ہوگی کہ حکومت کو ہل جانے کا ہل جائے گی اس انکوائری پر. یہ نندی پور وغیرہ یہ سب بھول جائیں گے. یہ جو ہیٹ ریٹ کی کیلکولیشنیں کریں اور میرے خیال میں نیپرا کیا یہ جوائنٹ جوڈیشل کمیشن رکھنا چاہیے اور ٹیکنیکل لوگ اس میں بیٹھے ہیں جو سارا جو ٹیکنیکل اس کی کیلکولیٹ کریں کہ یہ ہوا کیا، یہ کتنی ہے، کیا 136 کا فگر جو میں دے رہا ہوں 126 ارب روپے کا یہ ٹھیک ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے اور یہ کہاں گیا. تو حکومت جان بوجھ کر اس کو چھپا رہی ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی بدنامی ہے اور اس کا اگر چیز سامنے آتی ہے تو یہ حکومت تو بڑی ہل جائے گی اس کے
اس کے فیصلے پر. بہت بہت شکریہ جناب نعمان وزیر خٹک، سینیٹر نعمان وزیر خٹک تحریک انصاف کے اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی واٹر اینڈ پاور کے رکن ہمارے ساتھ تھے. دیکھیں کتنی اہم بات یہ ہے. اب یہ نعمان وزیر خٹک صاحب بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 126 ارب روپے کی کرپشن ہے. بقول ان کے 126 ارب روپے ہیں جو نجی بجلی گھروں کو زیادہ دیے گئے ہیں. وفاقی وزیر پانی و بجلی کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ رابر بیرنز ہیں، یعنی یہ بااثر لٹیرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے آگے حکومت کے بڑے بڑے ادارے بے اثر ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر پانی و بجلی کہتے ہیں کہ ایس ای سی پی ان کی آڈٹ نہیں کر رہی، اس سے پہلے ان کو عدالتوں سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں یہ آئل مافیا ہے. کتنی اہم بات ہے یہ، کتنے خود وزراء کے بقول یہ اربہ روپے کی کرپشن ہے. اس میں حزب اختلاف کہتی ہے کہ 126 ارب روپے کی کرپشن ہے. حکومت خاموش ہے، ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے بیٹھی ہے، نہ نیب حرکت میں آ رہا ہے، نہ ایف آئی اے حرکت میں آ رہی ہے، نہ وزیر صاحب جو الزام لگا رہے ہیں وہ باقاعدہ کمپلینٹ کر رہے ہیں، نہ نام درج کرا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا گھپلہ ہے، جس میں وہی بات جو کہ وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں وہی تحریک انصاف بات کر رہی ہے کہ نجی بجلی گھر بنانے والے، نجی طور پہ بجلی بنانے والے جو کارخانے ہیں یہ پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان دے رہے ہیں. 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہے، 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن وفاقی کابینہ کے وہ وزیر جو کہ ذمہ دار ہیں اس پورے معاملے کا، وہ ان کو رابر بیرنز کہتے ہیں، مگر کرتے کچھ نہیں ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور کے فیکٹری نظام کی، جس میں کہ اب بھی ملبے کے تلے 30 سے 35 لوگ موجود ہیں. کس حالت میں ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. سانس ان کی چل رہی ہے کہ یا نہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت وہاں ہو کیا رہا ہے ہم پہنچیں گے اسی مقام پہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. پورے پاکستان کی گہمہ گہمی سے بالعموم اور لاہور کی گہمہ گہمی سے بالخصوص تھوڑی دور لاہور کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں اب بھی تقریباً 3 درجن معصوم پاکستانی اس عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جو 3 روز قبل زمیں بوس ہو گئی تھی. زمیں بوس ہونے والی فیکٹری کے ملبے سے مزید 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جس کے بعد سانحے میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 37 ہو گئی ہے. آج شام ملبے سے فیکٹری کے مالک رانا اشرف اور اس کے جنرل مینیجر شبیر کی لاش بھی نکالی گئی ہے. ریسکیو ورکرز اور صوبائی حکام کہہ رہے ہیں کہ ملبے ہٹانے کا کام جاری ہے اور اب تک انہوں نے 103 افراد کو اس سے زندہ نکالا ہے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے، خدشہ یہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ اب بھی اس وقت بھی 30 سے 35 افراد اس ملبے کے تلے ہوئے دبے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. صرف اللہ بہتر جانتا ہوگا کہ یہ لوگوں کی سانسیں باقی ہیں یا سانسیں باقی نہیں ہیں. لیکن ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان والے، ان کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ ان 3 درجن لوگوں کی جانیں اب بھی بچی ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو شاید محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں ریسکیو ورکرز اور دوسرے حکام کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے اندازے جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں. سانحہ ہو گیا ہے اور اتنے بڑے سانحے کے بعد ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ آخر وہ عمارت جس کی منظوری ہی صرف 2 فلورز کی تھی وہ 4تھا فلور کیسے ڈال رہی تھی. یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں اس قسم کی کتنی اور عمارتیں موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کا کیا انتظام ہے. سٹی گورنمنٹ حادثات سے نمٹنے کے لیے سینسر اور دیگر جدید آلات یا دوسری مشینری کیوں نہیں حاصل کر پا رہی، کیوں ٹرینڈ ورکرز نہیں ہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور کیا جیسے کہ اس فیکٹری سے لگ رہا ہے بچے کام کرتے تھے اس فیکٹری میں، اور اس قسم کی فیکٹریز میں کیا بچے بھی کام کرتے تھے. اس ایسے ماحول سے نمٹنے کے لیے، ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکام یا لاہور کے جو صوبائی حکام ہیں یا لاہور کے شہری حکام ہیں وہ اس کے لیے تیار کیوں نہیں تھے اور ایسے معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ گیٹ کیوں نہیں تھے. لیکن اس وقت سب سے اہم بات پھر بھی وہ 36 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں، اس فیکٹری کے قریب جہاں پر یہ ملبہ ہے، اور اس کے نیچے اب بھی 36 انسانی جانیں ہیں جو موجود ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جائیں گے اس مقام پر جہاں پر موجود ہیں ہمارے چیف لاہور کے بیورو چیف جناب ارسلان رفیق بھٹی. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب.
کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ اندازہ ہے نا کہ ابھی بھی کوئی 36 لوگ ہیں جو کہ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. کیا اس ماحول کیا ہے اس وقت؟ کیسے کوشش کی جا رہی ہے ان کو ریکور کرنے کی؟ جی کامران صاحب، پہلے میں سب سے آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے جو افسوسناک اس واقعے کے بعد جو افسوس کی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو بلڈنگ ہے، جو مین آفس ہے، جس نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ساری دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، منظوری دینی ہوتی ہے، چیک کرنا اس کی ذمہ داری ہے کہ نقشہ کس طرح بنا، کون سی بلڈنگ کیا کس حد تک پہنچی، کیا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیا گیا، وہ صرف یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے. ایک بلڈنگ کے بعد میرے اگر اس طرح جائیں، ہم اب تو رات ہے چونکہ میں دکھا نہیں سکوں گا آپ کو، لیکن ایک بلڈنگ یعنی ایک فیکٹری اس کے ساتھ ہے تقریباً کوئی 4 کنال کی، اور اس کے بعد ان کا PIE کا دفتر ہے. اور اگر جہاں تک بات کریں گے کہ جی کیا ہو رہا ہے اس وقت، تو ابھی یہ ہے کہ 2 گھنٹے قبل جو ہے یہاں سے 2.5 گھنٹے قبل تقریباً ایک شخص کو 54 گھنٹے 55 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ زندہ یہاں سے نکال لیا گیا. اس کو یہاں پہ جناح ہسپتال جو ہے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے اس کو ابتدائی طبی امداد کے فوراً بعد. لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید کچھ زندگیاں بچائی جا سکیں. جو تقریباً 3 درجن یا 36-37 لوگ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اس میں انہوں نے سونار ٹیکنالوجی جو ہماری پاک فوج کے پاس ہے، وہ دل کی بیٹ جو ہے وہ چیک کرتی ہے، ہول کے تھرو وہ نیچے ڈالتے ہیں، آلات ڈالتے ہیں جس سے چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی زندگی کے آثار موجود ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی وہ سینسر جو ہے وہ اوپر بلنک کرنا شروع کر دیتا ہے. تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب یہاں سے جو آپریشن تھا وہ سونار ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی وہ شاہد کے نکلنے کے بعد. لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے یہ یہاں پہ کٹنگ کا کام شروع کر کے جو ملبہ ہے اس کو ہٹائے جانے کا کام جو ہے دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ بار بار چیک کرنے کے باوجود جو ہے وہ 2.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی امید نظر نہیں آئی انہیں مزید. تو اس کے بعد یہاں پہ جو سراغ رساں کتے ہیں وہ بھی یہاں پہ لائے گئے تھے، پاک فوج کے بھی اور ضلع انتظامیہ بھی لے کے آئی ہوئی ہے، اس سے بھی چیک کیا گیا کہ کوئی زندگی کے آثار ہے یا نہیں ہے. جب یہ ان کو کنفرم ہو گیا تو اب پھر سے جو ہے دوبارہ جو آپریشن ہے ملبہ ہٹانے کا وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں ہیوی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اس میں کٹرز استعمال ہو رہے ہیں. پاک فوج کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بحریہ ٹاؤن کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ریسکیو 1122 کی بہت کثیر تعداد بلکہ 6 اضلاع سے جو قریبی اضلاع ہیں لاہور کے، ان کو بھی یہاں پہ جو ورکرز تھے، ان کے کارکن تھے، عہدیدار تھے، وہ سارے کے سارے یہاں پر تندہی سے کام کر رہے ہیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں وہ بچائیں. بہت بہت شکریہ. ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب بھی انتظار ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ سے چٹھی آئے گی، خط آئے گا، کوئی فون آئے گا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز ہو جائے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمیں $8.5 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا. بہت سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ 8.5 کروڑ کیا $850 کروڑ کا نقصان ہو جائے. اس رسک سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لیکن بہرحال انتظار موجود ہے. اس پہ کرنا کیا چاہیے اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ہمیں نہیں پتا کہ افسوس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اب بھی منتظر ہیں، اب بھی انہیں آسرا ہے، اب بھی انہیں خیال ہے کہ شاید انڈین کرکٹ بورڈ سے ان کو فون آ جائے اور پاکستان بھارت کرکٹ سیریز ہو جائے، جس کے متمنی بھارت سے زیادہ ہم لگتے ہیں. اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ یعنی انڈین کرکٹ بورڈ جس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کو بھارت میں بلایا، ممبئی میں بلایا، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد انہوں نے اس انویٹیشن کو آنر نہیں کیا، ایک فون کال نہیں کی، کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں کی، حتیٰ کہ یہ حکام واپس آ گئے اور انہوں نے بیسک ایٹیکیٹس کا بھی فالو نہیں کیا. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنی سیریز کھیلیں گے، یہ یقینی طور پہ خوش خیالی کی ایک انتہا کہی جا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود حکام کہتے ہیں کہ وہ انتظار ہے، کیونکہ بھارت میں اس وقت تہوار ہے، ہولی کا یا دیوالی کا تہوار چل رہا ہے، اور اس سے فارغ ہو کے ہو سکتا ہے کہ فون آ جائے. ہمارے حکام کہتے ہیں کہ فون آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت بڑا ورنہ فائنینشیل پرابلم آ جائے گا، فائنینشیل کرائسس آئے گا، کیونکہ ہم نے اندازہ لگایا تھا اور ہم نے یہ چیز اس کو فیکٹر کیا تھا کہ اگر سیریز ہو جائے گی تو ہمیں تقریباً
8.5 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अब हमें 8.5 करोड़ डॉलर मिल नहीं रहे, इसका मतलब ये कि हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। 8.5 करोड़ डॉलर हो या 850 करोड़, जब तक कि इस सिलसिले में कोई ठोस बात नहीं होती, ये ख्याली बातें हैं या ये ख्याली पुलाव है। लेकिन हमने उम्मीदें बहुत बांधी थी और हमारा ख्याल ये था कि हमें इस सिलसिले में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो हमारे हिसाब में लिख दिए गए हैं और ये हमें मिलने ही हैं। और इसकी बुनियाद भी यही थी, शायद इसी वजह से जनाब नजम सेठी ने कौम से कहा था। 9 लोग अगर एक तरफ थे और हम बाहर खड़े थे तो ये काम हमारा चल नहीं सकता था। हमें ना सदारत मिलती, ना किसी कमेटी में रोल मिलता, ना हमारे साथ फॉरेन क्लोज प्रोग्राम इंडिया साइन करता, और अगर ऐसे ही चलता रहता तो 2 साल के अंदर पीसीबी बैंकरप्ट हो जाता। इंटरनेशनल क्रिकेट की कबूलियत हो ही नहीं सकती जब तक इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को नहीं खेलेंगे। तो ये सब मानते हैं और अब इसको हमने कागज़ पे लिख के इसको पक्का कर दिया है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया वाली जो है। इससे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कम से कम हमें 300 मिलियन डॉलर्स, जिसका मतलब ये कम से कम 30 अरब रुपया हमें मिलेगा। 300 मिलियन डॉलर, 30 अरब रुपए। अभी एक अंदाज़ा बताया गया है कि नहीं, ये तो शायद 8.5 करोड़ डॉलर थे, 85 मिलियन रुपए थे, लेकिन ये 300 मिलियन डॉलर थे। 300 मिलियन डॉलर हो, 3 बिलियन डॉलर हो, मगर थे कहाँ पे? और ये क्या वजह थी कि हमने ये अंदाजे लगाए थे? और अगर हमने ये अंदाजे लगाए थे तो क्या हम बिल्कुल भूल गए थे कि भारत में क्या हो रहा है, भारत का मुल्क क्या है, और इस हवाले से हमारी क्या तैयारी थी? और क्या वाकई अब पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेटस और हमारी जो क्रिकेट की ये जो पोजीशन है, वो क्या बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसा कि ख्याल का इजहार किया था जनाब नजम सेठी ने, अगर ये सीरीज नहीं होती? इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब एहसान मानी ने, जो साबिक प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया मानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप क्या उन लोगों में शामिल हैं जो कि समझते हैं कि शायद कॉल आ जाए भारत से और ये सीरीज हो जाए? क्या अभी इस बात की गुंजाइश है कि हम इस किस्म की तवक्के रखें? देखिए, मेरे ख्याल में ये टाइम गुजर गया है कि हम उनका इंतज़ार करते रहें। हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। मेरे तो ख्याल में जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, जिससे पहले शरियार साहब मुंबई गए थे, उस वक्त उनको एक डेट दे देनी चाहिए थी बीसीसीआई को। वो कहना था कि जी अगर आप हमें 31 अक्टूबर या जो भी डेट होती, अगर आप हमें नहीं बताते तो हम अज्यूम करेंगे कि आप नहीं आ रहे, और अपनी प्लान भी जो बात करते हैं उसको रोल आउट कर देना था। अब ख़तरा ये है कि अगर वो आपको 20 नवंबर या 25 नवंबर को बताते हैं कि हम दिसंबर में आ रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। आपके प्लेयर्स साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होंगे, आपके स्पॉन्सरशिप्स, जो आपके कमर्शियल डील्स हैं, वो जल्दी में की जाएंगी, तो वो उसको आप ऑप्टिमाइज वैसे भी नहीं कर। लेकिन मानी साहब, क्या आप इस तज्जिए से एग्री करते हैं जो नजम सेठी साहब ने फरमाया था कि अगर ये मटेरियलाइज नहीं होता, ये हमारी सीरीज इंडिया के साथ, तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पीसीबी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी मैंने 1993 से लेकर अब रिसेंटली तक सारी टीवी डील्स में मैं शामिल रहा हूँ। मुझे पता है कि उनको इतने पैसे मिलेंगे इनके, इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट चलती रहे। ठीक है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे जो मिलते अगर इंडिया के साथ खेलें ये लोग, मगर आपने खुद देखा है कि पिछले 8-10 साल से तो चल रहा है क्रिकेट पाकिस्तान में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के साथ हम लोग नहीं खेल रहे। तो इसके लिए पैसा अपनी जगह है। ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा पैसा हम लोग प्रॉबेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में। मगर अगर उनसे हम नहीं खेलें तो इससे कुछ लॉन्ग टर्म असर नहीं होगा। वैसे आपके ख्याल में क्या बोर्ड के पास एक रेडी कंटिंजेंसी, एक प्लान बी मौजूद नहीं होना चाहिए था भारत के पूरे माहौल को देखते हुए, जो कि फौरी तौर पे हम रोल आउट कर दें अगर वो नहीं आ रहे? और आपके ख्याल में वो प्लान बी क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता क्या हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यही हो सकता है कि किसी मुल्क से बात की होगी कि वो आएंगे। मगर शरियार साहब तो ने कई दफ़ा कहा है कि उनके पास है एक प्लान बी। बस टाइमिंग की बात है। मेरे तो ख्याल में वो टाइम बहुत करीब आ रहा है कि जहाँ उन्हें खुद इनिशिएटिव लेके कह देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम प्लान बी अपनी रोल आउट कर रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये
جو ممبئی میں ہمارے ساتھ ہوا اور جو ٹریٹمنٹ کیا گیا خود شہریار صاحب کے ساتھ، نجم صاحب بھی وہاں تھے، اس کے بعد کیا ایز این آنریبل نیشن ہمیں اپنے آپ خود نہیں بھارت سے کہنا چاہیے تھا کہ ان پروٹیسٹ کے اس رویے کے خلاف کہ نو مور، اور پھر بعد میں کبھی بات کریں گے؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں فون کر کے اب باقاعدہ ہمیں نو کہیں؟ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ ہمیں باقاعدہ نو کہیں، جبکہ اپنی ادا سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے تمام چیزوں سے وہ ہمیں نو 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 کر چکے ہیں۔ جی دیکھیں، میں آن ریکارڈ ہوں یہ کہنے سے کہ شہریار صاحب کو اور نجم کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا انڈیا ان دا فرسٹ پلیس۔ ہماری ہوم سیریز ہے، انہوں نے ایک MOU سائن کیا ہوا ہے، اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ آ کے ہم سے بات کریں، وہ پاکستان میں آ کے بات کریں، دبئی کو وغیرہ میں نہیں۔ سیکنڈلی جب جو یہ حادثہ ہوا ممبئی میں، اس کے بعد تو انہیں سیدھا پاکستان آ جانا چاہیے تھا اور BCCI کے نمائندوں کو کہہ دینا تھا کہ جی اگر آپ نے بات کرنی ہے پاکستان آ کے کریے، اور اگر ہمیں اگلے 10 دن میں، ہفتے میں آپ سے جواب نہیں ملتا، وی آر گوئنگ ٹو assume کہ آپ لوگ نہیں آ رہے، اور ہم اپنی جو بھی ہم نے پلاننگ کی تھی، جو سو کالڈ پلان بھی، اس کو ہم لوگ رول آؤٹ کرتے اور آگے بڑھتے۔ یہ ہمیں رکنا ٹھہرنا نہیں چاہیے ان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب احسان مانی، سابق صدر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔